الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی نے کتاب اللہ کو دو چیزوں سے شروع فرمایا، ایک قرآن کا ذکر کیا اور ایک متقین کا ذکر کیا۔ قرآن اور تقوی، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور قرآن سے اس قرآن کو قرآن مجید سے شروع کیا ہے، قرآن مجید کو قرآن مجید سے شروع کیا۔ لام میم حروف مشبہات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کا معنی جانتے ہیں یا رسول سمجھتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فی، کوئی شک و شبہ نہیں، خبر دی ہے، یہ نہیں کہا شک نہ کرو، انہوں نے کہا تم شک کر ہی نہیں سکتے، اس میں شک ہے ہی نہیں، یہ کہتا ہے شک نہ کرو، یہ کہ شک ہی نہیں ہے، کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اس بچے یہ عجیب بات ہے، قرآن کا اسلوب تو دیکھیں، یہ نہیں کہا شک نہ کرو، فرمایا شک ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں شک و شبہ ہوتا تو کبھی قرآن چیلنج نہ کرتا کہ اس جیسا قرآن بنا لا، یہ چیلنج خود دلیل ہے، تو اس جیسا بنا کے نہ لانا، آج تک 1500 سال گزر گئے، قرآن کا آج بھی چیلنج موجود ہے۔ یہ اللہ نے خبر دی ہے، حکم نہیں دیا کہ تم شک نہ کرو، کہا شک ہے ہی نہیں، لا ریب فی، یہ جملہ خبریہ لا ریب، اس میں کوئی ادنا بھی شک نہیں، ادنا بھی۔ اگر کسی کو شک ہوتا ہے اس کی آنکھ خراب ہے، جیسے بھینگا ایک کو دو دیکھتا ہے، تو کس کا قصور ہے؟ اس چیز کا قصور ہے جس کو دیکھ رہا ہے، یا آنکھ کا قصور ہے؟ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جو طاق میں بوتل رکھی اٹھا کے لے آؤ، وہ بھینگا تھا، اس نے کہا وہاں تو 2 بوتلیں ہیں، میں کون سی لاؤں؟ استاد نے کہا اس کو سبق دینا چاہیے، کیونکہ اس کو اپنے بھینگے پن کا یقین بھی نہیں تھا، مانتا نہیں تھا، نہ میں تو ٹھیک ہوں، میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ تو تم سے زیادہ تیز ہے۔ استاد نے کہا کہ ایک بوتل توڑ دو، ایک لے آؤ۔ جب اس نے توڑی تو دونوں ٹوٹ گئی، توڑی ایک تھی اور ٹوٹ کتنی گئی؟ تب اس کو یقین ہو گیا کہ میری آنکھ میں خرابی۔ اگر کسی کی اپنی آنکھ میں خرابی ہو، میرے مرشد فرماتے تھے اگر کسی کو ملیریا بخار ہو اور اس کو میٹھی مٹھائی
قلاقند اور گلاب جامن اور برفی اس کو کڑوی معلوم ہو تو اس کے اپنے مزاج کا معاملہ ہے، اس مٹھائی کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر اللہ رسول کی محبت اور قرآن مجید میں اللہ رسول کے احکام میں اگر کسی کو حسن نظر نہیں آتا، اس کی آنکھ کا اپنا مسئلہ ہے، ان حسینوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو حسین ہے، ان کو اس میں تو کوئی فرق نہیں۔ اگر حسین نہ ہوتے تو ایک اتنا بڑا عالم کیسے ان کو تسلیم کرتا، ان کے حسن پر فدا ہوا ہے۔ حکیم المتانوی رحم اللہ سے کسی نے کہا کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو انہوں نے فرمایا جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی ان پر کون سی تلوار چلی تھی کہ وہ ایمان لائے؟ بولو، ان پر کون سی تلوار تھی؟ وہ تو بغیر تلوار کے لائے۔ آپ یہ کہتے اسلام تلوار سے، تو کیا رسول اللہ نے پہلے تلوار اٹھائی مکہ میں وہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ؟ وہاں تو جان کے لالے پڑے تھے، لیکن اسلام کے حسن نے، رسول اللہ کے حسن نے، قرآن کے حسن نے، اللہ کے حسن نے لوگوں کو کھینچ لیا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ نے اس انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ مولا کو بھی مانے، رسول اللہ کی مانے، کتاب اللہ کو بھی مانے۔ فطرت خراب ہو جائے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا تقوی والوں کے لیے ہدایت۔ قرآن نے قرآن و تقوی کو، قرآن یہاں سے قرآن سے شروع کیا اور فرمایا کہ نفع بخش کن کو نفع ملے گا؟ فرمایا جن میں تقوی ہوگا، ھدی للمتقین۔ معلوم کہ قرآن اور تقوی کا بڑا گہرا جوڑ ہے، اس لیے میرے دادا مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 بڑے کام ذکر کیے ہیں، ان میں پہلا کام یتلو علیم آیاتی، ہمارا قرآن پڑھ کر سناتا ہے ہمارا رسول، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کو پاک کرتا ہے۔ فرمایا تلاوت آیات کے بعد پاکی کا بیان ہے، یہ دلیل ہے کہ جو تلاوت آیات کا معمول رکھتا ہے اس کا باطن جلدی پاک ہو جاتا ہے۔ یزکیہم، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کس کا نام ہے؟ ہمارا نفس مہذب ہو جائے۔ یہ جو نفس رات دن جس نے ہمیں غلاستوں میں دھکیلا ہوا ہے، یہ نفس جو گوں کھاتا ہے، یہ نفس ہنس بن کر موتی چگنے لگ جائے۔ ہنس ایک پرندہ ہے جو موتی، جس کی خوراک موتی ہے، شکاری اس کے پیچھے رہتے ہیں کیونکہ اس کو شکار کرتے ہیں تو اس کے پوٹے میں سے موتی نکلتے ہیں۔ اور ایک کوا ہے جو گندگی کھاتا ہے، اور یہ آئے گا کیسے؟ وہ یزکیہم، ہمارا رسول ان کو پاک کرتا ہے۔ خود انسان کوئی پاک نہیں ہوتا، تزکیہ خود پیدا نہیں ہوتا۔ حکیم المتانوی رحم اللہ سے کسی عالم نے کہا کہ انسان اپنا تزکیہ خود کچھ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا آپ تو عالم ہیں، یزکیہم فعل متعدی ہے، ایک مزکی ہو، ایک مزکا ہو، ایک پاک کرنے والا ہو اور ایک پاک ہونے والا ہو۔ زکیہم رسول پاک کرتا ہے، پھر نائبین رسول پاک کرتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے نائبین رسول اپنی صحبت سے، اپنے آواز سے، اپنی نگاہ ولایت اور نگاہ محبت سے لوگوں کے باطن کو پاک کرتے ہیں۔ وہ یزکیہم، کاغا سے ہنس کیو کرت نہ لاگی بار۔ شاہ المعالی رحمت اللہ علیہ پھیکے شاہ نے کہا تھا جب انہوں نے چند دن ان کے پاس رہے اور اللہ والے بن گئے، پوری حکایت ہے، پورا ایک قصہ ہے، تو یہ شعر پڑا تھا کہ پھیکا مالی پہ واریاں دن میں 100 بار، میں دن میں 100 بار اپنے مرشد پر قربان جاؤں، جن کی صحبت نے مجھے کیا سے کیا کر دیا۔ میں کیا تھا؟ میرا نفس ہر وقت گناہوں کے اندر پڑا رہتا تھا، گندگی مانگتا تھا، ان کی صحبت میں گیا، اب اللہ کی یاد میں اس کا دل لگتا ہے، اب قرآن میں اس کا دل لگتا ہے، اب درود میں اس کا دل لگتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں اس کا دل لگتا ہے۔ کہا کہ پھیکا مالی پہ واریاں دن میں 100 بار، میں 100 بار قربان جاؤں، 100 بار قربان۔ صحابہ رسول اللہ پر کیوں قربان تھے؟
کیونکہ وہ کفر کے اندھیریوں سے نکلے تھے. ان کا معلوم ہے کہ ہمیں کیسی ہدایت کا راستہ پیغمبر سے ملا. حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر سلام وضو فرماتے تھے, آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا تھا, صحابہ پانی لے کر اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کے اوپر مل لیا کرتے تھے, اور پیغمبر سلام کے لوٹے میں بچا ہوئے پانی پر صحابہ دوڑتے تھے کہ یہ بچا ہوا پانی میں لوں گا, پانی میں لوں گا. اس پیغمبر کے ایسے عاشق تھے کیونکہ ہدایت اور روشنی کا راستہ ان کو رسول اللہ کے ذریعے ملا. ہر وقت رسول اللہ کے وفادار اور پیغمبر سلام کے شکر گزار تھے, اپنی جانیں اپنا مال ہر کچھ قربان کر دیا. جب انسان کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے تب وہ اس راہبر کا شکر گزار ہوتا ہے, اپنی جان بھی فدا کر دیتا, مال بھی فدا کر دیتا ہے. تو اس کے ذریعے اس کو مولا ملا ہے, کوئی معمولی چیز ہاتھ نہیں آئی. بتائیے اگر ہمیں مولا مل جائے تو اس کے سامنے کسی شے کی کیا قیمت ہے؟ پورا عالم تو مل کر بھی مچھر اور مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے. اور مولا کی ذات اللہ فرماتے ہیں میں جنت بھی دے دوں گا, وہ زیادہ لفظ زیادہ کی تفسیر لکھی ہے کہ جنت دوں گا لیکن اس سے زائد ایک چیز تمہیں دوں گا کہ اپنی زیارت تمہیں جنت میں کراؤں گا. وہ زیادہ وللذین احسنوا الحسنى وزیادہ, نیکی کرنے والوں کے لیے حسنہ ہے, جنت ہے. اور جنت کتنی قیمتی, اللہ اکبر. بخاری میں آتا ہے آدھے حور کے آدھے دوپٹے کی قیمت پورا عالم مل کر نہیں دے سکتا. آدھے دوپٹے, دوپٹہ اتنا قیمتی ہے اس کا, تو حور کتنی قیمتی ہوگی, جنت کی چیزیں کتنی قیمتی ہوگی. سو فرمایا کہ جنت کے اندر کوڑے کی زمین, ایک کوڑے جتنی ہے 2-2.5 فٹ کی زمین, پورا عالم اس کی قیمت نہیں دے سکتا. تو بتائیے وہ مولا کتنے قیمتی ہوں گے. لے رسول اللہ فرمایا ترمذی میں الا ان صلۃ اللہ الغالیہ, لوگوں سنو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے اللہ کا سودا, لیکن پھر بھی قربان جائیے, اس کی شان رحمت ہے, ہمارے لیے آسان کر دیا, یعنی اپنی چیز ہر چیز مفت کر دی. یعنی اللہ کے راستے کی ہر شے مفت ہے, اور شیطان کی ہر چیز جو ہے وہ مال بھی جاتا ہے, جان بھی جاتی ہے. بولو بھائی, مفت ہے, ہر چیز مفت ہے. اللہ نے پانی دیا مفت ہے, کوئی شراب پیے گا قیمت پیسے دینے پڑیں گے. سینما میں جائے گا, کسی بھی جگہ جائے گا گناہ کرنے کے لیے پیسے دینے پڑیں گے. مسجد میں آئے گا مفت ہے. انگلش پڑھنے جائے گا پیسے دینے پڑیں گے. قرآن پڑھنے جائے گا مسجد میں مفت ہے. اللہ نے راستہ مفت رکھا ہے تاکہ بندے نے کہا ہم تو غریب تھے, اللہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے, ہم مولوی صاحب کو کہاں سے پیسے دیتے, ہم مسجد میں کیسے جاتے, ٹیکس دینا پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا اگرچہ میں بہت مہنگا ہوں لیکن میں نے اپنا راستہ تمہارے لیے سستا اور آسان کر دیا ہے. فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَىٰ, ہم آسان کر دیتے ہیں راستہ. تم اٹھاؤ, قدم تو اٹھاؤ, تم قدم ہی نہ اٹھاؤ پھر من حرامی حجتہ ڈھیر, ہزار حجتیں. انسان کہتا ہے میں یہ کروں, میں کیسے کروں, میں کیسے کروں, کون سی چیز, کون سی بتائیے مجھے. گرم پانی مسجدوں میں ملتا ہے, وضو تم کرتے ہو, حمام پر نہانے کے لیے جاؤ پیسے دینے پڑیں گے. یہاں گرم پانی مفت میں مسجد میں مل رہا ہے, ٹھنڈا پانی گرمیوں میں پینے کے لیے مل رہا ہے, قالین بچھے ہیں. اللہ نے اپنا راستہ بہت آسان کیا ہے. کہا کہ بندو اہدنا الصراط المستقیم, اتنا بڑا راستہ ہوتا ہے جس کی چوڑائی بھی جو ہے جیسے اللہ کی شان ویسی, اور جاتا بھی سیدھا مولا تک ہے. جب اتنا بڑا راستہ ہے اس پر میرے آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہم چڑھے کب ہیں, ہم نے اپنی سواری چڑھائی کب ہے. میرے مرشد فرماتے تھے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, نفس پیچھے لگ گیا, شیطان پیچھے لگ گیا, فرمایا صراط مستقیم موجود ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے تو چھوٹے چھوٹے راستے, ان کے پاس تنگ راستے ہیں, میرا بہت بڑا راستہ ہے, بس میرے راستے پر آ جاؤ, میرے تک پہنچ جاؤ گے. صراط مستقیم کہتے ہیں اس کے جو بہت بڑا ہو, سیدھا ہو, شارٹ کٹ ہو. یہ 3 سے بات ہے, چھوٹا ہو, چھوڑے جلدی پہنچ جائے منزل, جلدی پہنچ جائے. موٹر بھی اگرچہ بڑا ہوتا ہے لیکن لمبا ہوتا ہے, لیکن یہاں صراط اللہ کا صراط مستقیم بالکل سیدھا اور چوڑا اور شارٹ کٹ, بہت مختصر. جبکہ دوسرے سارے راستے کا نفس کا راستہ ہے, یہ شیطان کا راستہ ہے.
ٹیڑھے میڑھے راستے، تکلیف دہ راستے، جان بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے، مولا بھی جاتا ہے ہاتھ سے، انسان کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے تزکیہ نام اس کا ہے کہ انسان کا باطن پاک ہو جائے، یہ نفس کی راستوں میں جو بیٹھتا ہے تو پھر فدا کیوں نہ ہو اس مرشد پر، ان بزرگوں پر، ان لوگوں پر فدا کیوں نہ ہو جس کے انسان کو ہدایت کا راستہ ملا۔ حاجی زبیر صاحب ہمارے خلیفہ لندن میں کئی بار یہاں آتے ہیں، آپ حضرات نے دیکھا ہوا ہے۔ ایک انگریز مسلمان ہوا تو وہ ان کی عادت ہے، جب کوئی مسلمان ہوتا ہے کوئی انگریز تو انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، وہ خود بھی یہ کام کرتے ہیں، بلاتے ہیں موقع پر ان کے اور ان کو دعوت دیتے ہیں۔ ریٹائر ہیں، بڑی عمر ہے، لیکن اللہ نے ان سے آخری ان میں یہ عجیب کام لیا ہے، پھر ہمارے ہفتے چڑھ گئے آخر میں۔ ابھی اتنی بڑی عمر میں 65 سال کی عمر میں ناظر قرآن مجید مکمل کیا، بڑی تقریب کی لندن میں، میرا بیان بھی کرا ہے، یہاں سے ہم نے بیان بھی کیا، یہاں بھی مٹھائی کھائی، وہاں بھی مٹھائی کھائی، کیونکہ کہا میں قرآن مجید نہیں سیکھا، اب جب ہوش آیا تو قرآن سیکھ رہے۔ یہ عجیب بات ہے، قرآن کا عجیب علم ہے، ہر عمر والا، ورنہ دنیا میں ہوتا ہے اب میٹرک کرنی ہے تو یہ عمر، ایف اے کرنی، یہ عمر ڈاکٹر بننے، یہ عمر، اللہ میں اہل قرآن بننا ہے ہر عمر۔ تو بڈھا ہے تو جوان ہے، تیرے لیے راستہ کھلا ہے۔ عجیب بات ہے، دیکھو آپ یہ بھی دیکھو قرآن کا حسن، دین کا حسن دیکھیے۔ اب بڈھا ٹھیلا کوئی ہو جائے، دینی تعلیم حاصل کرنا چاہے کوئی بات نہیں، آؤ۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم تھا، شاہ محمد اس کا نام تھا، بڈھا 60 70 80 سال عمر اس کی، قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا تھا بڑھاپے میں۔ تو والد صاحب نے اپنے کمرے کے ساتھ چھوٹا سا کمرہ دیا تھا، وہ ہر وقت ہی قرآن پڑھتا رہتا تھا، اور بڑی اونگ آواز اس کی، وہ اس وقت تو بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، وہ دیا لگا کر رات کو بھی قرآن پڑھ رہا ہے، دن بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ والد صاحب اس سے بڑی محبت کرتے تھے، یہی فوت ہوا، والد صاحب نے جنازہ پڑھایا اس کا، طالب علم بھی فوت ہو گیا، قیامت میں اٹھے گا، قاری قرآن ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا۔ تو حکیم محمد تھانوی رحم اللہ نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹے ابراہیم کے بارے میں، ان لہو مرضیۃ ترضیہ، فرمایا کہ ایک مرضیہ اللہ نے اس کے لیے قبر میں مقرر کر دی ہے جو اس کو دودھ پلاتی ہے۔ حکیم محمد تھانوی فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہر وہ آدمی جو دینی کام کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے، علم سیکھتے چلا جاتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں چلا جاتا ہے، تبلیغ میں چلا جاتا ہے، کسی بھی دینی خدمت میں چلا جاتا ہے، فرمایا کہ اس کی تکمیل قبر میں کرا کر اس کو قیامت کے دن کاملوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ یہ مجدد زمانہ کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور حدیث سے دلیل دی حضرت نے، ان لہو مرضیہ، فرمایا ابھی دودھ، کیونکہ 17 ماہ کی عمر تھی، ابھی مدت باقی تھی دودھ پلانے کی، فرمایا کہ مرضیہ مقرر کر دی جو اس کو دودھ پلاتی ہے قبر میں، اس کی مدت پوری ہونے تک دودھ پلائے گی۔ اندازہ کیجیے، رسول اللہ کے بیٹے تھے، انہوں نے لکھا کہ کوئی طالب علمی میں دنیا سے چلا جائے، قیامت دن علماء میں کھڑا کیا جائے گا، اس کی تکمیل قبر میں کرا دی جاتی ہے، قبر میں کھڑا، وہاں پورا ہو جائے گا قرآن، اس کا قرآن حفظ کر رہا پورا ہو جائے، پڑھ رہا ہے سمجھ رہا ہے عالم بن رہا ہے پورا کر دیا جائے، یعنی کہ وہ ناقص ہوگا۔ یاد رکھو عجیب بات ہے، ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ دنیا میں دینی کام، اللہ کے لیے کیا ہوا کام جو ناقص ہوتا ہے اور آدمی اسی میں چلا جاتا ہے، قیامت کے دن وہی کمال بنا دیا جاتا ہے۔ اس میں پھر دو عجیب مثالیں دی، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے، دیکھو انسان روزہ رکھتا ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے بو آتی ہے، کیونکہ سارا دن کھاتا پیتا نہیں ہے اور پیٹ بھی خالی ہے، پیٹ کی باس بھی آ رہی ہے، منہ سے بو آ رہی ہے۔ اب یہ بو نقص ہے، یہ کمی ہے، یہ انسان کے لیے عیب ہے، لیکن چونکہ مولا کے لیے کر رہا ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن انہی روزے داروں کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آئے گی۔ دیکھو وہ ناقص کو، نقص کو کمال کر دیا گیا۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، پیٹ پھٹ گیا اس کا، ہاتھ ٹوٹ گیا، آنکھیں اس کی چلی گئی، شہید ہو گیا، دیکھنے میں عیب آ گیا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔
قیامت کے دن وہی ٹکڑے لے کر دربار الہی میں ہوگا اور خون بھی عرش کے فرش کے اوپر خون بہتا ہوا ہوگا. تو اللہ کے سامنے اللہ فرمائیں گے تو کیسے آیا اللہ؟ تیرے لیے سارا کیا. فرمایا حدیث میں آتا ہے بخاری میں لونہ لون الدم وریوری المسک، فرمایا کہ رنگ تو خون کا ہوگا لیکن مشک جیسی خوشبو آتی ہوگی. آج مولا کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے، ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی مجاہدہ کریں گے میرے دوستو، یہی مجاہدہ وہاں رنگ دکھائے گا. داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر راکھ ڈالی جائے گی، کتنی راکھ اور خاک ڈال دی جائے، لیکن جو دل میں جو مجاہدے کر کے دنیا سے آیا ہے یہی داغ چمکیں گے قیامت کے دن، یہی چاند سورج کی طرح اس کو بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. تو شیخ فیقہ نے فرمایا کہ فیقہ معالی پہ واریاں دن میں 100 بار، میں دن میں 100 بار قربان جاؤں. کاگا سے ہنس کی اور لگت کرت نہ لگی بار، کہا کہ میں کبا تھا گندگی کھانے والا، لیکن اللہ والوں کی صحبت سے آج میں موتی چنتا ہوں. آج مجھے اللہ کے ذکر میں مزہ آتا ہے، آج مجھے تلاوت میں مزہ آتا ہے، آج مجھے نیک صحبتوں میں مزہ آتا ہے. پہلے یہ تھا کہ میں نالائق تھا، اور دیر بھی نہیں لگی، جلدی پہنچا دوں. اللہ جلدی مل جاتے ہیں. اور اس زمانے میں خاص طور پر میرے مرشد فرمایا کرتے تھے عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جب مارکیٹ میں خریدار نہ ہو تو بیچنے والا مال سستا کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر رسد اور طلب کے اوپر ہے. آج قانون ہے بڑا مشہور، رسد اور طلب بڑا قانون مشہور ہے. معاشیات پڑھنے والے، اکنامکس پڑھنے والے وہ کہتے ہو ہمیں بڑا قانون آ گیا. میاں تمہیں کیا پتا، علماء تو بہت پہلے اس کو جانتے ہیں، جب اکنامکس پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اور ان کے بنانے والے پیدا بھی نہیں، یہ لفظ بھی پیدا نہیں ہوا تھا. کیونکہ رسول اللہ سے صحابہ نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کے بھاؤ مقرر کر دیں، کبھی سستی کبھی مہنگی. فرمایا ان اللہ هو المسائل، فرمایا اللہ بھاؤ مقرر کرنے والے ہیں. جب اللہ چیزوں کو سستا کرنا چاہتے ہیں پیداوار بڑھا دیتے ہیں، جب مہنگا کرنا چاہتے ہیں پیداوار گھٹا دیتے ہیں. پیداوار بڑھ جائے چیز سستی ہو جاتی ہے، پیداوار گھٹ جائے ان اللہ هو المسائر، فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ بھاؤ مقرر کرتے ہیں، میں بھاؤ مقرر نہیں کر سکتا کیونکہ کبھی ذاتی ہے کبھی کم ہے. یہ رسد اور طلب کا قانون ہی تو کیا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، جس کو ماڈرن زبان کہتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، کہ ڈیمانڈ کتنی سپلائی کتنی. تو میرے مرشد فرماتے تھے اس زمانے میں خدا کے طالب نہیں ہے، جس کو دیکھو دنیا کے پیچھے لگا ہے، جس کو دیکھو اس کا دل کسی نہ کسی کام میں الجھا ہوا ہے، یا دنیا میں الجھا ہے، دکان میں الجھا ہے، کھیتی باڑی میں الجھا ہے، بھی بچوں میں الجھا ہے، نہیں تو غیر محرموں میں الجھا ہے، گندگیوں میں الجھا ہے. خدا کے طالب نہیں ہے. اللہ نے اپنا بھاؤ سستا کر دیا کہ تم جیسے کیسے بھی ہو ہماری طرف آ جاؤ، ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. پہلے آسان نہیں تھا، پہلے بہت مشکل تھا. ہزار رکعتیں رات کو پڑھنے والے لوگ تھے، 100 رکعتیں پڑھنے والے لوگ تھے. ہم وقت خدا کو یاد کرنے والے لوگ تھے. ہم وقت گرمیوں کی دنوں میں روزے رکھنے والے لوگ تھے. راتوں کو اٹھ کر مولا کو منانے والے لوگ تھے. کوئی جگہ خالی نہیں تھی. لیکن اس زمانے میں اللہ نے سستا کر دیا. اس لیے کہ اللہ والے نے اللہ سے دعا کی اللہ میں کیسے آپ کو پاؤں. کہا جن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں بس وہ چھوڑ دو، میں تمہیں مل جاؤں گا. اسی کا نام تقویٰ ہے. وہ چھوڑ دو، وہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت لمبے ذکر اذکار ہے، بس نالائقی نہ کرو، مجرموں کی صف میں نہ رہو، دوستوں کی صف میں رہو، پھر تھوڑی بہتا بھی تم کرو گے ہمیں قبول ہے. بولو بھائی، دشمن نہ بنو. دشمن سے کوئی بھی چیز آ جائے تو انسان کو شک ہو جاتا ہے کہ یار اس نے بھیجی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اور کچھ نہیں تو کہتا ہے کچھ دم درود ضرور کرایا ہوا ہے اس میں، اور کچھ نہیں تو یہ کہے گا کیا بیچارے نے اخلاص سے بھیجا ہو، لیکن دل میں شک شبہ رہتا ہے نا. فرمایا دوست بن جاؤ. پھر ہم نہیں کہتے بہت زیادہ کر کے آؤ، لیکن مجرم نہ بنو. تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ الہام کیا کہ بس یہ کام چھوڑ دو جس سے ہم ناراض ہوتے، چھوڑ دیا، مولا مل گئے. دل بتا دیتا ہے کہ مولا
کا تعلق خاص، ان کے بغیر چین نہیں آتا، یہ دل ادھر متوجہ رہتا ہے ہر وقت۔ میرے مرشد عجیب بات فرماتے تھے، فرمایا کمپاس کے اوپر مقناطیس کا مسالہ لگا ہوتا ہے، تم کتنا بھی اس کو ہلا لو وہ پریشان ہو کر جب اپنے مرکز شمال کی جانب پہاڑوں میں مقناطیس ہے ادھر جب وہ آ جائے اس کو سکون نہیں آتا۔ فرمایا ایک دفعہ اللہ کی محبت کا مسالہ دل پر لگا لو، پھر پورا عالم بھی اس کو ہلاتا رہے گا، وہ اب جب تک اوپر نہیں چلا جائے گا اس وقت اس کو چین نہیں آئے گا۔ ایک دم مسالہ تو لگاؤ، کرو تو صحیح۔ تو مست ہو گئے جب مولا ملا، تو فرمایا کہ جمادے چند دادم چاں خریدم، کہا کہ چند پتھر جیسی چیزیں دے کر میں نے مولا خرید لیا۔ یعنی وہ چیزیں جو دنیا بھی کہتی بری ہیں، خود بھی کہتا ہے انسان یہ بری ہے۔ آپ رسول اللہ نے فرمایا کہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا ہا کا فی صدری، جو تیرے دل کو پریشان کر دے، تیرے دل میں بھی کھٹک ہو، یہ دلیل ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے جو تو کر رہا ہے، اور کسی کو بتا بھی نہ سکے۔ بولو بھائی، حج کرنے جاتے ہیں کتنوں سے مشورہ کرتے ہیں، یار بتانا مولانا صاحب اچھا ایجنٹ کون ہے، یا اچھی کمپنی کون سی، اچھا بینک کون سا ہے۔ تبلیغ میں جاتے ہو مشورہ کرتے ہو، حضرت صاحب چلا ابھی لگاؤں یا بعد میں لگاؤں۔ مدرسے پڑھنے جاتے ہو مشورہ کرتے ہو، لیکن گناہ کے لیے مشورہ کیا ہے، مولانا صاحب کل سینما جانا ہے، آپ کی کیا خیال ہے؟ رسول اللہ نے جی کیا ماہر نفسیات کچھ بھی نہیں ہے، کہتے بڑے نفسیات ڈگری لیے پھرتے ہیں، مولویوں کے پاس آئے تو خود اپنا نفسیاتی علاج کراتے ہیں، ڈاکٹر خود علاج کراتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اگر ڈاکٹر علاج نہ کراتے تو ڈاکٹر کیوں آتے؟ علاج کرانے آ رہے ہیں، ڈاکٹر علاج کرانے آ رہا ہے۔ حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ غیر ملک سے آیا، وہ خود بھی پڑھا لکھا کوئی ڈاکٹر واکٹر تھا، تو وہ بیمار ہو گئے تو اسپتال چلے گئے، تو ڈاکٹر پوچھا آپ کہاں سے؟ کہا میں فرانس سے آیا ہوں۔ فرانس سے آئے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ علاج کرانے۔ وہ یہاں کون سا ہندوستان میں ایسا علاج ہے جو فرانس میں، ہم تو وہاں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کا علاج وہاں ہے نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا کیسے؟ کہا کہ حسد کا علاج ہے، بخل کا علاج ہے، شہوت کا علاج ہے، ان بیماریوں کا علاج ہے کوئی ڈاکٹری میں کسی ملک میں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ یہاں اللہ والے ہیں جن کے پاس اس کا علاج ہے، ان سے علاج کرانے۔ ہم جسم کا علاج تو کر سکتے ہیں لیکن روح کا علاج وہی کرتے ہیں جو روحانیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ نوریاں مر نوریاں را جاذبن، نوری نوریوں کو کھینچتے ہیں، ناریاں مر ناریاں را طالبن، ناری ناریوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جس کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے فوراً کسی نوری کے پاس اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں ان کو ایسے لوگوں میں پہنچا دیتے ہیں جہاں ان کو مولا کا پتہ مل جاتا ہے، ورنہ زندگی بھر بھی کوئی کوشش کرتا رہے۔ آپ میں نے تو کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے، 40 سال سادھوؤں نے جنگلوں میں لگا دیے، 40 سال ان کو مولا نہیں ملا۔ 40 سال اس مراقبے میں کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ لیکن چونکہ رسول اللہ کا راستہ اختیار نہیں کیا، 40 سال آپ ان کی اٹھائیں، ہندوؤں کے بڑے ان کی اٹھائیں، 40 سال لگا دیے، لوگوں کے حقوق بھی طلب کیے، سب کے حقوق طلب کیے، مولا نہیں ملا۔ اور یہاں پر کون ما صادقین، کسی اللہ والے چند دن آیا تو مولا کا پتہ مل جاتا ہے، دل بتا دیتا ہے کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ تو نے کہا جماعت چند دادم جا خرید، میں اللہ چند پتھر تیرے رستے میں دیے میں نے خرید لیا۔ بحمد اللہ عجب ارزا خریدم، اللہ کا شکر ہے کتنا سستا میں نے پا لیا ہے، نالائقی کے چند چیزیں چھوڑی۔ فرمایا ہدل للمتقین، کہا کہ تقوی اختیار کرو، اگر تم میں تقوی نہیں آئے گا تم قرآن مجید جیسی نعمت سے بھی مستفید نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی تمہیں تب فائدہ دے گا جب تم میں تقوی ہوگا۔ اگر تمہارے دل کے اوپر گناہوں کا غبار چڑھا ہوا ہے، قرآن کا نور تمہیں نظر نہیں آئے گا، اس کی لذتیں نظر نہیں آئیں گی۔ جب تقوی انسان اختیار کرتا ہے، عجیب بات ہے، قرآن متقین کے لیے، قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے،
اور قرآن مجید کی تلاوت سے تقوی بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے. اللہ نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں. ہدایت بھی متقین کے لیے ہے اور اسی کے ذریعے تقوی بھی آسان ہے. پھر کسی اللہ والے کے پاس جاؤ گے جلدی تمہارا کام بن جائے گا. مجاہدہ کر کے جب جاتا ہے تو جلدی کام بن جاتا ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سہروردی، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں گئے. چند دن میں انہوں نے کہا جاؤ ساری دولت تجھے منتقل کر دی، جاؤ اپنے علاقے میں کام کرو. تو وہاں اور بھی لوگ تھے ہمارے جیسے جو کافی عرصے سے تھے. انہوں نے کہا یہ نوجوان آیا اور آپ نے اتنی جلدی نواز دیا، اتنی جلدی نواز دیا، اور ہم اتنے پرانے پڑے ہوئے ہیں، ہماری طرف نگاہ کرم نہیں. اور میں تم گیلی لکڑی ہو، ابھی تو تمہیں سکھا رہے ہیں پھر آگ لگے گی. یہ تو سوکھی لکڑی لایا تھا فوراً آگ لگ گئی. یہ ہے کہتے ہیں انسان سوکھی لکڑی بن کر جائے، یعنی طالب بن کر جائے، ٹیلا بن کر نہ جائے. ٹیلے پر کبھی پانی نہیں چڑھتا، ہمیشہ نشیب میں آتا ہے. مولا رومی فرماتے ہیں، فرمایا کہ کجا پستی آب آجا رود، کجا پستی آب آجا رود. فرمایا جہاں نچان ہوتی ہے وہیں پر پانی جاتا ہے. کجا درد دوا آجا، جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی. جسم میں درد کی جگہ پر دوا جائے گی، کسی اور جگہ نہیں جائے گی، کیونکہ درد کی جگہ طلب کر رہی ہوتی ہے مجھے مل جا، اے دوا ہائے ہائے ہائے. تو دوا دیکھتی ہے ہائے ہائے کی آواز کہاں سے آتی ہے، بس وہیں سے چلی جائے گی. آہ کو نسبت ہے یہ، آہ آہ کرنا، اللہ کے لیے رونا، آہ آہ کرنا، فوراً رحمت حق متوجہ ہو جاتی ہے. کہاں ہے جو ہمارا بندہ رو رہا ہے، فوراً متوجہ ہو جائے گی. فرمایا لعنی المذنبین احب الی من زجر المسبحین. رونے والوں کی آواز مجھے تسبیح والوں کی آواز سے زیادہ پیاری لگتی ہے، کیونکہ یہ میرا بن رہا ہے. وہ تو ہے ہی میرے، یہ میرا اب بن رہا ہے. میرے پاس آنا، یہ میرا گمشدہ بندہ ہے. انسان کا گمشدہ بچہ ہو تو پھر وہ کہیں سے آ جائے تو ان کی فکر نہیں کرے گا جو گھر میں پہلے سے ہیں، بلکہ اس گمشدہ بچے کے لیے باہر نکلے گا اور اس کو سیدھے سے لگائے گا اور روئے گا. اس طرح اللہ ربا بھی یہی کرتے. اگر ابا کرتا ہے تو ربا بھی کرتے ہیں کہ گمشدہ بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ فرماتے اس کی آواز مجھے پیاری لگتی ہے، کیونکہ یہ گمشدہ میرا بن رہا ہے. جو ذکر اذکار کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی میرے. ان کا کیا ہے؟ لعنی المذنبین احب الی من زجر المسبحین. ابو داؤد شریف کی حدیث. تو میرے دوستو نفس سے دوری، یہ تقوی اس کا نام ہے. اس لیے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی مجددی رحمت اللہ علیہ، ایک شاہ عبد الغنی پھول پوری یہ ہمارے دادا مرشد ہے، اور ایک شاہ عبد الغنی مجددی ہے جو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں. شاہ اسحاق اور کے شاگرد شاہ اسحاق شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. وہ فرماتے ہیں جتنا جتنا تم نفس سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا قرب الہی پاتے جاؤ گے. مارفون فارمولا مقرر کر دیا. یہ نفس کیا کہتا ہے؟ یہ نفس کے پیچھے چلتا ہے یا مولا کے پیچھے؟ آج اس کی بڑی ضرورت ہے. آج نفس نے برباد کیا ہوا، جکڑا ہوا ہے. بلکہ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ ایک اشاریہ بھی نفس کو خوش نہ کرو، ایک اشاریہ، کیونکہ نفس ایسا بدماش ہے اس کو تھوڑا سا خوش کرو گے یہ باقی خود ہی چیزیں ملا کر آپ کی خوشی کو ایسا بڑھائے گا کہ پورے کا پورا گڑے بے ناز دے گا. ہوتی چھوٹی سی بات ہے، لیکن مرشد تو یہ بھی نہیں فرماتے تھے یہ بھی نہ کرو کہ ماضی کے گناہوں کو یاد کرو، یہ بھی نہ کرو کہ میں اللہ میں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا تاکہ مجھے رونا آ جائے. کہا کہ یہ بھی نفس کی شرارت ہے، وہ کہ پیچھے گئے تو وہیں ٹانگ پھنس جائے گی. بجائے اس کے کہ تم توبہ کرو گناہوں کی لذت میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ اجمالی یاد کر لے اللہ میں بہت انسان تو ہر وقت ہی گناہ گار ہے. کلکم خطاء، حدیث میں آتا ہر ایک گناہ گار ہے. کبھی اپنے آپ کو لا تزکوا انفسکم پاک سمجھے ہی نہیں. تم میں ہر ایک گناہ گار ہے. جو جس منصبر مقام پر اپنے مقام پر کوتاہی کر رہا ہے، وہ اپنے مقام کے اعتبار سے کوتاہی کر رہا ہے. جو جس منصبر مقام پر ہے یاد رکھو ہر ایک کے لیے الگ الگ معاملہ ہے. بڑوں کی چھوٹی بات پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے، چھوٹوں کی بڑی بات پر بھی پکڑ نہیں ہوتی. صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا، بخاری شریف میں فرمایا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صحابہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر 10ویں حصے کو تم نے چھوڑ دیا
اللہ تمہیں پکڑ لیں گے اور ایک زمانہ آئے گا 10ویں پر بھی عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کریں گے اور ان کو مل جائیں گے. یہ زمانہ ہے. ہر ایک اپنا معاملہ ہے. کلکم رسول اللہ کیسے کلکم اپنی خطا کاری ہر ایک دل میں رکھے. میں کچھ بھی نہیں. اگر کوئی نیکی بھی کر رہا ہوں, کوئی توفیقات بھی ہے تو ان کی عطا. آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم خود نہیں آئے, وہ لے کر آئے ہیں. پہلے وہ یاد کرتے ہیں پھر بندہ یاد کرتا ہے. پہلے وہ محبت فرماتے ہیں پھر بندہ محبت کرتا ہے. اس لیے اللہ معلوم سے لکھا یحبہم و یحبونا. یحبہم اللہ ان سے محبت کرتے ہیں, وہ یحبونا اللہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالی پہلے بندے کے دل میں محبت اپنی ڈالتے ہیں پھر وہ مولا کو چاہنے لگتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات بھی کہ مولا ہمیں چاہتے ہیں. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس پر. میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت, نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا. ہدی للمتقین فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. کیا پیاری بات فرمائی. بن دیکھے جو ہمارے عاشق ہیں ان کو نوازے. مولانا رومی نے ایک عجیب مثال دی ہے کہ بادشاہ کی موجودگی میں بادشاہ کے سامنے خدمت کرنے والے اعلیٰ سے اعلیٰ خدمت انجام دیں گے, لیکن مخلص وہ ہے جو بادشاہ کی غیر موجودگی میں بھی اعلیٰ کام کر کے لائے. فرمایا یؤمنون بالغیب جو بن دیکھے ہمارے عاشق ہیں, بن دیکھے ہماری مانتے ہیں, بن دیکھے ہمارے راستے پر چلتے ہیں. فرمایا کہ یہ بہت اعلیٰ ان لوگوں سے جو ہمیں دیکھ کے کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے ایمان کی قیمت فرشتوں سے بڑھا دی, کیونکہ یؤمنون بالغیب یہ بن دیکھے ہماری مانتے ہیں. یؤمنون بالغیب یہ عالم مشاہدہ میں تو کفار بھی کہیں گے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. پوری تفصیل موجود ہے, کہیں گے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں دکھا, اللہ کیسے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ایسا ان کے دل میں اللہ کی محبت اٹھے گی کفار کے دل میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پردہ فرما لیں گے. انما ربی یوم ذل محجوبون, اللہ حجاب میں اپنے آپ کو کر لے گا, حجاب میں کر لے گا. سامنے نہیں آئیں گے. کن کے سامنے آئیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے بتوں کے لیے بت نکالے جائیں گے. وہ کہے گا ہم کس کو مانتے تھے, بت ان کو جا کر جہنم میں ڈال دیں گے. جو جن کے پیچھے تھے ستاروں کے پیچھے ستارہ نکلے گا, ان کے پیچھے چل ستاروں ماننے والے کون رہ جائیں گے؟ اللہ کو ماننے والے. پھر اللہ آئیں گے وجوہ یوم الدین ناظرہ الی ربها ناظرہ, تر و تازہ چہرے رب کو دیکھتے ہوں گے. انما ربی یوم الدین محجوبون, کفار سے چھپا لیں گے کیونکہ بن دیکھے عاشق نہیں ہوئے. آج زیارت نہیں کرائیں گے, ہم ان کو کرائیں گے یؤمنون بالغیب جب بن دیکھے ہمارے عاشق ہیں. یہ ایمان, یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ ایمان بھی عجیب ہے. مولانا رومی نے بڑی پیاری بات فرمائی اور بہت اہم نصیحت کی ہے. تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیس, جب تک تیری نفسانی خواہشات زندہ ہیں تیرے ایمان تازہ نہیں ہے, پرانا ہو گیا, اس پر گرد و غبار آ چکا ہے. تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیس کہ این ہوا جس کفر این دروازہ نیس, کہ اللہ کے دروازے کا قفل اور اللہ کے دروازے کا جو تالا ہے یہ ہوائے نفسانی ہے, خواہشات نفسانی ہیں. یہ تالا ہے, یہ اللہ کے دروازے کو بند رکھتے ہیں, تالا لگا دیتے ہیں. جب تو اس سے جب تک باہر نہیں نکلے گا مولا کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے. تا ہوا تازہ ایمان تازہ نہیں, جب تک ہوا تازہ ہے خواہشات تازہ ہے, نفس کے پیچھے چل رہا ہے, ایمان رہا ہے, ایمان تازہ نہیں ہے. ایمان کی چمک ختم ہوئی, چھپ گئی ہے, چھپ گئی جیسے کوئی چھپ جائے. کتنے ہیرے ہیں جو پتھروں میں چھپے ہوئے, کتنا سونا جو زمین میں چھپا ہے, کوئی قیمت نہیں ہے, پتھر ہی ہے. بھیڑ بکریاں اس کے پیچھے اوپر پھر رہی ہیں, کوئی قیمت نہیں. اس طرح خدا کے ہاں بھی اگر ہم نفس کی اس میں چھپے ہوئے, نفس کے پتھروں میں, نفس کی گندگی میں, ہمارے اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں. کب ہوگا؟ جب یہ چمکے گا. ابھی ہیرا جب باہر نکلتا ہے اس کی قیمت دینا مشکل ہے, اور آپ تو خرید بھی نہیں سکتے, بول سکتے وہ کہتے ہیرا ہے تو پتہ نہیں وہ بھی اصلی ہے کہ نقلی ہے, ہزاروں معاملات. تا ہوا تازہ ایمان تازہ نصیحت فرما, جب تک تیری خواہشات زندہ ہیں تیرا ایمان تازہ نہیں ہے.
کئی ہوا جز قفل این دروازہ نیست، اس اللہ کے دروازے کا جو تالا ہے وہ انسان کی نفسانی خواہشات ہے، اس سے دور رہے، نفس سے دوری اختیار کرے، مشق کرے، یہی مجاہدہ ہے۔ آج اس زمانے میں اور کوئی مجاہدہ نہیں، پہلے زمانے میں مجاہدات تھے، اب نہیں، نہ روٹی کا، نہ پانی کا، نہ پہننے کا، نہ گھر کا، نہ باہر کا۔ ایسے لوگ کہتے جی میں جی میرے کوئی بھی کاروبار نہیں ہے جی، میں یوں ہوں تو وہاں ہوں۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک آدمی بہت شکوے کرنے لگا، ایک نوجوان تھا، حضرت میں بے روزگار ہوں وغیرہ وغیرہ، لوگ کہانی لمبی سناتے تاکہ بزرگ پتہ نہیں کوئی ایسی کچھ کریں گے، گدڑ سنگھی ہاتھ میں دیں گے، اگلے دن بادشاہ بن جائے گا۔ ایسی کوئی گدڑ سنگھی نہیں، خدا کو راضی کرو، خود رستے کھل جائیں گے تمہارے۔ من یتق اللہ یجعل مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، تقوی اختیار کرو، ہم تمہیں رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہے، تم وہاں سے تمہیں رزق دیں گے، ویرزق من حیث لا یحتسب۔ اور بے شمار مثالیں، بے شمار مثالیں، اس کی بے شمار مثالیں۔ ایک نوجوان حضرت کے پاس آتا تھا جو لیڈیز کام کرتا تھا جوتیوں کی دکان میں، اب لوگ عورتیں کہتے ہیں ہمیں جوتی پہناؤ، وہ جوتی پہناتا، نفس مزے لیتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے۔ حضرت کے پاس آیا، توبہ تھا، کہا حضرت میں کیا کروں؟ میں چھوڑ دو، فوراً چھوڑ دو، تقویٰ فرض ہے، روزی اس دکان سے کمانا فرض نہیں، کہیں اور بھی کما سکتا، چھوڑو، چھوڑ دی۔ کچھ دن ایسی رہا، اللہ کے لیے چھوڑنے والی چیز پر اللہ اس کو چھوڑ دیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے قربانی نہیں دی، پھر کہتی اللہ ہم پر مہربانی کرے، پہلے کچھ تو کر دوں، کچھ دن بیکار رہا، لوگ بھی کہہ رہے کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اچھی خاصی نوکری وغیرہ وغیرہ، لا خوف لومۃ لائم، کوئی ڈر بھی نہیں رہا۔ ان کے بعد ہمارے مرشد نے کہا بس چھوڑو، میں نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد دماغ میں ایک بات آئی کہ یار ایسا نہ کرو، کراچی تو بہت بڑا ہے، میں تو چونکہ اس فن کو جانتا ہوں، دکانوں کو، اس کام کو، تو میں ایسا نہ کروں کہ میں چھوٹی دکانوں پر سپلائی دینا شروع کر دوں۔ تو جہاں کام کرتا تھا اس دکاندار سے کوئی بڑی دکان تھی کہ یار اگر میں کروں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارا پرانا ہے لے جایا کر، دے جایا کر۔ اب کمائی شروع ہوئی، فیکٹری کا مالک بن گیا، فیکٹری کا مالک، سیٹھ صاحب، سیٹھ صاحب، لیکن وہ سیٹھ صاحب اللہ والوں کے ہیٹ صاحب ہے، ہیٹ صاحب، یعنی ان کی مان کی جلتی ہیں، آپ جہاں کہیں اللہ کے مولا کے نام میں خرچ کریں۔ بعض لوگوں کو اللہ پیسہ دیتا ہے، اللہ کے راستے خرچ نہیں کرتے، میں تو آپ کمایا ہے، وہ تو تھوڑی سٹا ہے اللہ تعالیٰ۔ استغفر اللہ، دستے بازو سمجھ تو اسی نے دی ہے، سمجھ نہ دیتے تو کیسے ہوتا؟ مجھے بتاؤ، آپ مجھے بتائیں، وہی دل میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے جس وقت دنیا میں کسی ایجاد کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ تو ایسے کر تاکہ نئی چیز دنیا میں آ جائے اور مخلوق کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ یہ اس ایجاد کرنے والے کا کمال نہیں ہے، بلکہ جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت اللہ اس کے دل میں اور دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ نہ مسلمان غیر مسلم کو نہیں دیکھتے، جس سے چاہے وہ کام لے لے، جب اس شے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، ان ایجاد کے بارے میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسا صحابہ کی جماعت ہم وہ چیز بھی پیدا کریں گے جن کو تم اب نہیں جانتے۔ ایک آیت، یہ آیت واقعہ بن جاتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تم کہتے آج ہم کھیتی اتنی لے رہے ہیں، 60 من آ رہی، 80 من آ رہی، پہلے 20 من 15 من آتی تھی۔ میں بھی زمینوں کا کام قریب سے جانتا ہوں، ہماری والدہ کی زمین تھی، 15 من جھاڑ آتا تو بڑے خوش ہوتا کسان، اب 60 من جی کھاد ڈالتے ہیں۔ میاں اس وقت 15 من ہی کافی تھی، کیونکہ مخلوق تھوڑی تھی، مخلوق بڑھ گئی، دسترخوان بڑا کر دیا۔ کیا کمال ہے اس میں؟ ہم اس کو کمال سمجھتے ہیں اپنا۔ پہلے لوگ مضبوط تھے، گھوڑوں پر جاتے تھے، اب کمزور ہو گئے تو کاریں پیدا کر دی۔ یہ تھوڑی کار بنانے میں کمال ہے، انہوں نے دل میں ڈالا ہے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ نہیں وہ بات تو رہ گئی، ہاں وہ بھی رہ گئی تھی بات۔ تو خیر میرے دوستو، تو ایک بات بڑی اچھی انہیں یاد کرائی کہ حضرت حاجی زبیر صاحب نے جو بات کی، وہ انگریز کے پاس گئے اور اس سے جا کر پوچھا کہ آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ انہیں عجیب، انہوں نے کہا کہ آپ نے کفر کا اندھیرا نہیں دیکھا، اس لیے آپ کو اسلام کی روشنی کی قدر نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس آگ میں سے نکلے۔
تو میرے دوستو اس لیے نفس سے دور رہو، تا ہوا تازہ ایما تازہ نیست، ہر وقت اس کی نگرانی کرو اس نفس کی، یہ کیا کرتا ہے، ہمیں کیا کہتا ہے۔ جب آپ اس بات پر دھیان رکھو گے تو تبھی آپ بچ سکو گے۔ پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی اللہ کیسے راستہ کھلتا ہے۔ اللہ تعالی نے تو بہت سستا کر دیا، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس، اللہ آپ اپنا اور بھاؤ بڑھائیے، آپ سستے معلوم ہوتے ہیں، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین۔ کے لیے پہلے ایک اعلان کیا تھا، ابھی کوئی حتمی نہیں ہے، بخاری شریف ہماری کب انشاءاللہ اس کا جلسہ ہوگا، وہ آپ کو انشاءاللہ فروری میں اس کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ فروری کے اندر ہی ہوگا۔